الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم، نواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں اس وقت چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اتوار یعنی یوم الاحد 16 رجب 1445 ہجری ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی تک ہفتہ ہے اور 27 جنوری 2024 ہے۔ پچھلے پروگراموں میں جو آل اور ذریت اور اولاد کے حوالے سے اور بنی لفظ کے حوالے سے وضاحتیں بیان ہوئیں، انہی وضاحتوں کو لے کے آج کے پروگرام میں مزید اس وسوسے کو زائل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ایک اہم حقیقت درود شریف کے حوالے سے اور عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو مقبوضہ فلسطین پہ صہیونیوں کی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ جی مسلمان نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور وہاں پہ تو ابراہیم کی اولاد کا ذکر ہے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودیوں کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس وسوسے کا جواب پچھلے 8 پروگراموں میں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ تو آج کا اس پروگرام کا جواب بذات خود درود شریف کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو غور کریں کہ لفظ آل محمد اور لفظ آل ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور ایمانی اولاد کا ذکر ہے، آل محمد، اور اسی طرح آل ابراہیم۔ اب جو اسلامک زائونسٹ ٹولہ درود شریف کے حوالے سے وسوسہ پھیلاتا ہے، اس ٹولے کا جواب بذات خود درود شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آل ابراہیم کو جسمانی اولاد پر محمول کیا جائے، اگر آل ابراہیم کو صرف جسمانی اولاد شمار کیا جائے، تو پھر آج 2024 عیسوی میں اور 1445 ہجری میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے وہابی، پھر یہ سارے دیوبندی، پھر یہ دیگر جو اسلامک زائونسٹ ٹولے ہیں، پھر یہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آج حضور کی جسمانی اولاد موجود ہی نہیں ہے تو کس آل محمد پر وہ درود بھیجتے ہیں؟ کیا ان کے دل اور دماغ پہ کوئی مہر لگ گئی ہے، کوئی پردہ پڑ گیا ہے؟ کیا اگر ہم اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں تو یہ پردہ ہٹانا کیا ہمارا جرم ہے یا ان کے ساتھ خلوص ہے کہ ہم تمہیں ابھی بھی دعوت حق دے رہے ہیں؟ یہی ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ ان باتوں پہ پھر سے غور کر لو، نزع کا عالم ابھی طاری نہیں ہوا میرے دوست۔ یہ جو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتے ہیں درود میں، تو یہ ایمانی اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہے۔ تو جب آل محمد روحانی اولاد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اسی لیے ہم آج 14 صدیاں بعد بھی حضور کی روحانی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں۔ جسمانی اولاد تو ان کی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو صاحبزادے، وہ جو شہزادے پیدا ہوئے تھے وہ تو بہت ابتدائی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور آج ہم جس پہ درود بھیج رہے ہیں اور صدیوں سے مسلمان جو درود بھیج رہے ہیں اور تا قیامت جو درود بھیجا جائے گا وہ تو ہے ہی حضور کی روحانی اولاد کے لیے۔ اسی لیے لفظ آل محمد ارشاد فرمایا گیا۔ آل ابراہیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لایا اور ان کے دین کو فالو کیا گیا، انہی کے دین کی اتباع کی گئی، تو وہی آل محمد میں شمار ہوگا،
اور اسی کو درود شریف کا ثواب پہنچے گا، اسی پر درود کی سلامتی پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ محض جسمانی اولاد پر لفظ آل کو محمول نہیں کیا جا سکتا، لفظ آل کا انطباق اس کو منطبق نہیں کیا جا سکتا صرف جسمانی اولاد پر۔ تو اسی پہ قرآن پاک کی ایک اور آیت کا حوالہ ہے، تیسری سورہ آل عمران اور آیت نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں سے۔ تو اب جب سورہ آل عمران اور پھر اس کے اندر آل عمران والی آیت اور آل ابراہیم والی آیت، تو یہاں پہ بھی آپ یہ اندازہ کریں کہ عمران کی آل کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان سب نبیوں کے لیے اجتماعی طور پہ کہا جا سکتا ہے علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی آل کا ذکر ہے۔ تو اللہ جسے چن لیتا ہے صالحین میں سے، وہاں پہ لفظ آل کا ارشاد کیا جاتا ہے، اور لفظ آل جہاں جہاں بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے اس کا ایک خاص پیرایا ہے، اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے۔ تو جب یہ سارا سیاق و سباق پچھلے 8 پروگراموں میں اور آج کے اس 9ویں پروگرام میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا، تو اب سعودیہ عرب کے وہابیوں سے اور ان کے چندوں پر پلنے والے ان دنیا بھر کے وہابیوں سے اور ان کے عقیدت مند دیوبندیوں سے اس حقیر کی طرف سے سوال یہ ہے کہ جب لفظ آل اتنی وضاحت سے 9 پروگراموں میں بیان کیا گیا ایمان کے حوالے سے، تو سوال یہ ہے کہ آل سعود یہ کیا چیز ہے؟ پھر کیا یہ صرف جسمانی اولاد کے لیے لفظ آل استعمال کر رہے ہیں، یا روحانی اور ایمانی تعلق کی وجہ سے آل سعود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اب یہ آل سعود کی وضاحت یہ آپ کے ذمے ہیں۔ اگر یہ صرف جسمانی اولاد ہے تو پھر یہ نسل پرستی ہے کہ ایک ہی بادشاہ کا ایک بیٹا فوت ہوا، پھر دوسرا کنگ بنا، پھر تیسرا کنگ بنا، پھر چوتھا کنگ بنا، پھر آج 7واں کنگ سلمان بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ نسل پرستی نہیں ہے؟ اور اگر آل سعود لفظ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے تو پھر سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو یا سعود پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔